یہ بتائیے جنرل قیوم صاحب کہ آپ ایک ڈیفنس اینالسٹ بھی ہیں، بہت سی کتابوں کے مصنف بھی ہیں، کالمسٹ بھی ہیں. یہ بتائیں کہ یہ جو یو این چارٹر کا آرٹیکل 51 ہے، کیا اس کے تحت پاکستان کے پاس ابھی بھی یہ رائٹ ہے کہ یہ ارتضیٰ عباس توری جیسے جو چھوٹے بچے ہیں ان کی شہادت کا بدلہ لینے کے لیے ہندوستان پہ اٹیک کر دیں؟ دیکھیں یہ ایک بچے کی شہادت کا بدلے کی بات نہیں ہے. کوشچن یہ ہے کہ یو این کے چارٹر میں بہت سے آرٹیکلز ہیں. مثلا آرٹیکل 1 صرف یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی ملک بین الاقوامی امن کو سبوتاج کرنے کے لیے تھریٹ بھی کرتا ہے تو اس کے خلاف 3 سٹیپس وہ بتاتے ہیں. نمبر 1 کہ ڈپلومیٹک پریشر، نمبر 2 اکنامک سینکشنز، نمبر 3 اگر نہیں ہے تو یو این کی ایک فورس بنا کے اس پہ اٹیک کیا جا سکتا ہے. آرٹیکل 51 یہ کہتا ہے کہ ویئر ایز ہم بات کرتے ہیں کہ انٹرنیشنل پیس ہونا چاہیے اینڈ سینکٹیٹی آف انٹرنیشنل بارڈرز ہو، لیکن اگر کوئی انڈیویجول یا کلیکٹیولی کوئی نیشن if it is attacked by another nation تو in self defense you have the right to strike back. India has crossed our border. انہوں نے کتنی وائلیشنز کی ہیں؟ نمبر 1 وائلیشن ہے کہ انہوں نے ہماری جو سیز فائر لائن کے اوپر ہماری نارمل تو ہماری ورکنگ باؤنڈری کی وائلیشن، ہمارے انٹرنیشنل بارڈر کی وائلیشن، ہماری ایئر سپیس کی وائلیشن، جب ان کے میزائل جو آئیں تو ایئر سپیس، پھر یہ آپ کے جو آبی ذخیرے ہیں ان کے اوپر ریسٹرکشن ہے. اتنی وائلیشنز کے بعد تو یو ہیو دی فل رائٹ ٹو ریئلی آپ اس کے بعد وہ کریں، بیکاز انڈیا ہیز ڈن اے سٹ آف آپ کہتے ہیں نا پریمپٹیو لانچ کیا ہے وداؤٹ اینی رائم اور ریزن، وداؤٹ ان کے پاس تو کوئی ریزن ہے ہی نہیں کہ ہماری انوالومنٹ پہ کوئی ثبوت ہو. ہم نے اس کی مذمت کی، ہم نے کہا ہم جوائنٹ، اور آپ کو میر صاحب پتہ ہے کہ یہاں یونائٹڈ نیشن ملٹری آبزرور گروپ بھی ہے، ان کو انوالو کریں، فوری طور پہ وہاں لے جائیں اور ان کو کوئی ثبوت ہے تو دیں، دنیا بھی مانے گی. ہماری طرف سے کچھ ہوتا ہے تو ہم ان کو لے جاتے ہیں، ادھر سے وہ اجازت نہیں دیتے. تو دیر فور میرے خیال ہے آرٹیکل 51 از دی رائٹ آرٹیکل. ان سیلف ڈیفense پاکستان ہیز دی رائٹ ٹو ریٹیلیٹ بٹ دے ول ٹیک دیئر ٹائم ٹو کنسیڈر آل پروز اینڈ کانس. اچھا، اب ایئر وائس مارشل اعجاز محمود صاحب، آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر پاکستان جو ہے وہ یو این چارٹر کے آرٹیکل 51 کے تحت ریٹیلیشن کرتا ہے، کیا آج تو ہم نے ان کے 5 جہاز گرا دیے، آنے والے دنوں میں کیا ہماری اتنی کیپیسٹی ہے کہ ان کی ایئر فورس کا سائز تھوڑا سا ہم سے بڑا ہے لیکن قابلیت میں اور صلاحیت میں ہم ان سے کافی آگے ہیں، تو ہم ایک لمبی جنگ ان کے ساتھ لڑ سکتے ہیں؟ حامد صاحب، جہاں تک ایئر پاور کا تعلق ہے، الحمدللہ بلا شبہ پاکستان کی فضائیہ جو ہے وہ بھارت کے ساتھ کسی بھی لیول کی جو ایئر پاور اپلیکیشن ہے اس کے لیے تیار ہے. اس میں ان کے نمبرز جو ہیں وہ ریلی میٹر ہی نہیں کرتے. اور یہ جو ان کا زوم تھا نا، جس کو آپ دیکھیے، اگر آپ کو یاد ہو 2019 میں جب ابھینندن والا ایپیسوڈ ہوا تو اس کو کیپٹلائز کیا مودی صاحب نے، اور انہوں نے کہا کہ اگر ہمارے پاس رافیل ہوتے تو شاید ہمیں یہ ہزیمت نہ اٹھانا پڑتی. پھر انہوں نے رافیل لے بھی لیے، لیکن اس کو انہوں نے بڑا پری میچورلی اس کو انہوں نے اپنا سینٹر آف گریوٹی بنا لیا، اور یہ سارے آپریشن میں وہ سمجھتے تھے کہ اس کی وجہ سے ان کو ہمارے اوپر کوئی ایڈوانٹیج حاصل ہے. وہ یہ چیز بھول گئے کہ ایکوپمنٹ لے لینا جو ہے نا وہ کوئی بڑی بات نہیں. اگر آپ کے پاس فنڈز ہو اور سیلر ولنگ ہو تو آپ کوئی بھی چیز لے سکتے ہیں، لیکن اصل چیز ہے مین مشین انٹرفیس. ہمارے جو ینگسٹرز ہیں فضائیہ کے، ان کے پاس جو بھی مشینز ہیں انہوں نے اس کے اوپر ریئل ٹائم وار سینیریوز میں، کامبیٹس میں انہوں نے اس کے اوپر مہارت حاصل کی ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمیں کوئی اس میں کوئی کسی قسم کا کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے کہ ہمیں جو اپنے مشن کے مطابق جو بھی ٹاسک کیا جائے، پولیٹیکل لیڈرشپ، ہمیں کل تک ہمارا مینڈیٹ یہ تھا کہ ہم نے اپنا ایئر ڈیفنس کرنا ہے. اس ایئر ڈیفنس میں ہم نے جب ان کے جہاز جن پلیٹ فارم سے انہوں نے یہ بالکل بلیٹنٹ جو ہے اٹیک کیا سویلین پاپولیشن پہ، جیسے آپ نے اپنے انٹرو میں فرمایا، تو اس کا جواب ہم اس وقت ریئل ٹائم میں یہی دینا بنتا تھا کہ ہم نے ان کے وہ پلیٹ فارم جو ان کے ہائی ٹیک پلیٹ فارم تھے وہ ہم نے ڈسٹرائے کیے. اب وہ تعداد کا مطلب ایک جھگڑا ہے کہ وہ انٹرنیشنل سورسز کچھ کہہ رہے ہیں، بھارت کچھ کہہ رہا ہے، اور سچائی تھوڑے دنوں میں پتہ چل جائے گی جب ہم اس کی ڈی بریف کریں گے اور انٹرنیشنل میڈیا کو اس کے انشاءاللہ ویڈیو پروف دکھائیں گے. تو کل تو جو ہم نے کیا وہ صرف ایک دفاعی اقدام تھا. اب ہمارے پاس، جیسے جنرل صاحب نے کہا کہ ہمارے پاس رائٹ ہے.
اب اس رائٹ کو ہم نے اپنے ڈسکریشن پہ استعمال کرنا ہے تاکہ ہم ان کو وہاں ہٹ کریں جہاں پہ وہ ان کو وہ تکلیف بھی ہو اور دنیا کو نظر بھی آئے. اچھا, انہوں نے اپنے 16 ایئرپورٹ بند کر دیے ہیں, جس میں انہوں نے راجستھان کے بھی ایئرپورٹ بند کر دیے ہیں, گجرات کے بھی بند کر دیے ہیں. تو کیا ان کو خدشہ ہے کہ ہم راجستھان اور گجرات تک ان کو ماریں گے؟ دیکھیے جی, جو نارتھ ٹو ساؤتھ ان کے جتنے فارورڈ بیسز کے کلسٹرز ہیں, اوپر پہلا کلسٹر نارتھ میں پٹھان کوٹ, آدم پور, ہلواڑہ کا ہے, اور اس پھر نیچے جاتے یہ سارے بند کر دیے, یہ سارے انہوں نے بند کر دیے, کیونکہ یہ ہمارے ایون جو میڈیم رینج ویپنز ہیں, یعنی ہم آپ سمجھیں کہ ہم ٹیک آف کریں اور اپنے ہی ایئر اسپیس میں کلائم کریں اور وہاں سے شوٹ کریں تو وہاں سے ان کو ڈسٹرائے کر کے ہم واپس لینڈ کر سکتے ہیں. وہ ایک جیسے روٹین, میں اس کو کہوں گا کہ جیسے ہم روٹین میں کسی فائرنگ رینج پہ جا کے پریکٹس مشن کرتے ہیں نا, یہ اس طرح کے مشن کی جو ہے نا مار ہے. تو انہوں نے یہ میرا خیال ہے بہتری کی ہے اپنے لیے, اپنے ایسٹس بچانے کی انہوں نے کوشش کی ہے, لیکن ایک دفعہ جب جنگ شروع ہو جائے گی تو پھر میرا خیال ہے اٹ از امٹیریل کو ایئر اسپیس بند کرتے ہیں, کیونکہ جب پہلی گولی فائر ہو جاتی ہے تو اس کے بعد کوئی بیریئرز نہیں ہوتے, وہ پھر جو ہے تو انہوں نے پہل کر دی ہے. اچھا, پہل کر دی.